کیا تو 3 طلاقوں کی قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہے کہ سوال میں پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کا نام ہے؟ کہ سوال میں پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کا نام ہے؟ کیا تو قسم کھا کے کہہ سکتا ہے کہ سائل نے سوال کرتے ہوئے پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کا نام لیا؟ سید عرفان شاہ مشہدی کے متعلق استفتاء، سید عرفان شاہ مشہدی کے متعلق استفتاء۔ یا اللہ پاک ذات تیری ہے نا، تو ان کے بارے میں بہتان کوئی نہ باندھے، یہ کیا مطلب ہوا؟ فرمایا جب میں سبحان ہوں اور سبحان پہرے لگا کے کھڑا ہو ان کے لیے۔ اب یہ کلپ کس کا ہے، آواز کس کی ہے، بیان کس کا ہے، ویڈیو کس کی ہے؟ اس سے قبل اس نے اسی بریلی شریف سے آئے فتوے کو چیلنج کیا اور آج یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ اس کے متعلق نہیں آیا۔ یا تو چیلنج کرو کہ اس میں جو سوال ہے یہ سوال عرفان شاہ کے متعلق ہوا ہی نہیں ہے، اس نے یہ الفاظ بولے ہی نہیں ہے، اور پھر اس پر جو جواب دیا گیا یہ جواب معاذ اللہ غلط ہے۔ اتنا تو تمہارے اندر دم خم نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر میں پہنچانے نکلے ہیں۔ اپنا تو یہ جذبہ ہے آصف کہ ہر سانس میں سعی پیہم ہو، نہ تھکنے تھکانے نکلے ہیں نہ سونے سلانے نکلے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، سچے دل سے ان باتوں کی تصدیق کرنا کہ جن کا شمار ضروریات دین میں ہوتا ہے تو اسے ایمان کہتے ہیں، اور ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرنا اسے معاذ اللہ کفر کہتے ہیں۔ اور بندے مومن کی یہی شان ہے کہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالح کرتا رہے اور شریعت مطہرہ کے مطابق وہ زندگی گزارتا رہے، تو رب ذوالجلال اسی شخص کو اپنی برگاہ کا قربی عطا فرماتا ہے، اور پھر اسی شخص کا ہی اللہ تعالیٰ کے جو مقبول بندے ہیں، مقبولان برگاہ عزتی ہیں، ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال نے انہی لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ مگر جب انسان معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شریعت مطہرہ کے خلاف کام کرنا شروع کر دے، حدود اللہ کو پامال کرنا شروع کر دے، اپنی نفسانی خواہش کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے، تو اس وقت پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہی شخص جو پہلے رحمت الہی کا مستحق بھی تھا، معاذ اللہ اسی کے بارے میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ تو یقیناً یہ بندہ مومن کے لیے، صاحب ایمان کے لیے ایک درہ کار ہے، جس میں رہ کر اگر وہ زندگی گزارتا ہے تو وہ اللہ کا مقبول اور برگزیدہ بندہ بھی بن جاتا ہے، اگر معاذ اللہ خلاف ورزی کرتا ہے پھر وہ مستحق کے عذاب الہی بھی ٹھہر سکتا ہے معاذ اللہ۔ تو ایسے ہی ناظرین کرام، آپ نے موجودہ صورتحال کو دیکھا ہوگا کہ تقریباً 1.5 سال سے تکفیری گروپ نے اپنی نفسانی خواہشات، اپنی ذاتی عداوت، بغض اور حسد کی بنیاد پر ایک پراپوگنڈا کھڑا کیا، اور ایک صحیح العقیدہ سنی عالم، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، ایک عالم ربانی کے لحاظ سے جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی، کبھی جی سنیت سے خارج تو کبھی دال، کبھی مدل، کبھی فلاں کبھی فلاں، جو ان کے منہ میں آیا انہوں نے بولا، معاذ اللہ فوش کلام کیا، تہمتیں لگائیں، اور کیا سے کیا انہوں نے کیا، زمانے نے دیکھا ہے۔ مگر اس شخص نے صبر کے ساتھ ان تمام چیزوں کو برداشت کیا، اور صبر کے ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں وہ مدد مانگتے رہے، اور انہوں نے حق کا دامن نہیں چھوڑا، تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے اس کمزور بندے کی مدد فرمائی، اور اس کی تائید میں اور اس کی نصرت میں رب ذوالجلال نے ایسے علماء حقہ کو بھی کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائی کہ جو ان کے دست و بازو بنے، جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، اور پھر بالآخر ایک وقت وہ بھی آیا کہ علماء حقہ کی ترجمانی کرتے ہوئے اور اپنے اسلاف کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے مرکز اہل سنت بریلی شریف سے ایک فتویٰ صادر فرمایا گیا اس تکفیری ٹولے کے بارے میں، اور بالخصوص اس تکفیری ٹولے کے سرغراں عرفان شاہ کے متعلق ایک فتویٰ صادر کیا گیا۔ اب فتویٰ جب سے آیا ہے کئی دن اس کو گزر چکے ہیں، تقریباً 1 ماہ ہونے والا ہے۔ جب سے فتویٰ آیا ہے اس دن سے پوری تکفیری ٹولے کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہے۔ یقیناً جب شرعی گرفت ہوتی ہے، کوئی شرعی حکم لاگو ہوتا ہے، اس وقت انسان کو یہ خبر ہوتی ہے کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ اب مہینہ تقریباً گزر گیا، 1 ماہ تک انہیں ہوش نہ آئی کہ یہ فتویٰ کس کے خلاف آیا ہے، کس پہ لگایا گیا ہے، جو استفتاء بھیجا گیا وہ کس نام سے بھیجا گیا ہے، اور پھر
اس استفتاء میں جو توبہ طلب امور ذکر کیے گئے وہ کس شخص کے متعلق تھے؟ مگر اچانک کل ہی کچھ مجھے ایسے شر پسند عناصر دیکھنے کو ملے کہ پہلے وہی مرکز اہل سنت بریلی شریف کے مفتیان کرام اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اہل سنت پر دراز فرمائے ان کے متعلق زبان درازی کرتے دکھائی دے رہے تھے، اور کبھی اسی فتویٰ کو ہی وہ چیلنج بھی کر رہے تھے کہ جی ہم یہ جو بریلی شریف سے فتویٰ آیا ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں۔ مگر کل وہی یہ بھی کہتے دکھائی دیے ہیں کہ یہ جو فتویٰ بریلی شریف سے عرفان شاہ کے متعلق نہیں آیا، اور سائلین نے مستفتیوں نے جو سوال نامہ بھیجا تھا اس میں بھی اس شخص کا نام نہیں ہے، تو لہٰذا یہ فتویٰ کسی اور کے بارے میں آیا تھا، ایک فرضی شخص کے بارے میں آیا تھا، اور اس فتوے کو عرفان شاہ پہ چسپاں کر دیا گیا ہے۔ تو ان میں صرف ایک شخص جو کہ گستاخ صحابہ بھی ہے، ترجمان مترفزہ بھی ہے، اور جس کا لیٹسٹ نام سکر کی کنکڑی چھی، اس نے اس پر کلام کرتے ہوئے حضرت قبلہ امام جلالی زید شرف کے لحاظ سے اس نے کہا کہ جی آپ قسم کھائیں، 3 طلاقوں کی آپ قسم کھا کر یہ کہیں کہ یہ فتویٰ جو بریلی شریف سے آیا ہے کہ یہ عرفان شاہ پہ لگایا گیا ہے۔ تو 3 طلاقوں کی قسم دے سکتا ہے کہ یہ فتویٰ امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کے بارے میں ہے؟ اور دوسرا اس نے کہا جی آپ اس میں قسم کھائیں، 3 طلاقوں کی قسم کھائیں کہ سائلین نے مستفتیوں نے جب سوال نامہ بھیجا تھا تو اس میں عرفان شاہ کا نام موجود تھا۔ کیا تو 3 طلاقوں کی قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہے کہ سوال میں پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کا نام ہے؟ کہ سوال میں پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کا نام ہے؟ کیا تو قسم کھا کے کہہ سکتا ہے کہ سائل نے سوال کرتے ہوئے پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کا نام لیا؟ اس نے اپنی طرف سے تو قسم اٹھائی، امام جلالی زید شرف کو کہہ رہا تھا جی آپ قسم اٹھائیں، تو مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ جی میں قسم اٹھاتا ہوں کہ ان میں نام نہیں ہے، سوال نامے میں عرفان شاہ کا نام نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ فتویٰ عرفان شاہ کے متعلق نہیں آیا۔ اب ناظرین کرام آپ نے بڑے غور سے یہ چیز دیکھنی ہے کہ یہ فتویٰ کس کے بارے میں آیا ہے، کیا جب سوال نامہ بھیجا گیا تو اس میں عرفان شاہ کا نام موجود تھا یا کہ نہیں؟ 2 چیزیں آج میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور انشاءاللہ آئندہ جو ہمارا بیان آئے گا، کلپ آئے گا، اس میں ہم تفصیلاً عرفان شاہ کے جو توبہ طلب امور ہیں وہ ہم جو ہے وہ مرحلہ وار آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر اس پہ جو بریلی شریف سے ایک ایک پہ جواب دیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پھر فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ یہ فتویٰ کس کے متعلق آیا تھا، اور فتویٰ بھیجنے والوں نے کیا عرفان شاہ کا نام اس میں مینشن کیا تھا، ایڈ کیا تھا یا کہ نہیں کیا تھا۔ یہ چیزیں آپ نے خود دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک سوال اس ویڈیو میں ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو استفتاء بھیجا گیا اس کا آپ پہلا پیج دیکھ لیں، اور پھر میں اس شخص کو یہ کہوں گا کہ جو قسمیں اٹھا کر یہ کہہ رہا تھا بار بار جی اس میں عرفان شاہ کا نام موجود نہیں تھا، اے بے وقوف، اے احمق ترین انسان، اگر تمہاری نظر کام کرے تو یہ غور سے دیکھنا، کچھ تو خدا کا خوف کر۔ یہ دیکھنا، یہ استفتاء کا جو پہلا پیج ہے اس پہ کیا لکھا ہے، سید عرفان شاہ مشہدی کے متعلق استفتاء، سید عرفان شاہ مشہدی کے متعلق استفتاء۔ آگے کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے میں کہ ایک مشہور سنی سید پیر عالم دین نے، آگے سوال ذکر کیا گیا ہے جو اس کا ایک ویڈیو بیان ہے، اور ہو بہو حرف بحرف اس کے بیان میں سے یہ سوال لیا گیا ہے۔ یہ آپ سوال سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، جو اس استفتاء میں پہلا سوال ہے وہ آپ دیکھیے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ عرفان شاہ کا وہ کلپ بھی آپ سماعت فرمائیں جس میں اس نے یہ کفریہ کلمات بولے ہیں، اور جس پہ بریلی شریف سے اس کا جواب دیا گیا۔ یا اللہ پاک ذات تیری ہے نا، تو ان کے بارے میں بہتان کوئی نہ باندھے، یہ کیا مطلب ہوا؟ فرمایا جب میں سبحان ہوں اور سبحان پہرے لگا کے کھڑا ہو ان کے لیے، سبحان پہرے لگا کے کھڑا ہو، او سنیو سبحان کے پہرے میں ہے قبلہ، سبحان کے پہرے میں ہے، سبحان کے پہرے میں ہے، ورنہ سبحان کا یہ مقام ہے کہ بات ان کی ہو رہی ہے، وہ اپنی بات کرتا ہے سبحان، فرمایا میں ہوں نا سبحان، کہا تو سبحان ہے، فرمایا تو سبحان کے پیرے میں ہے نا۔ جی ناظرین کرام آپ نے سوال بھی دیکھا اور پھر ساتھ کلپ بھی سنا۔ اب یہ کلپ کس کا ہے، آواز کس کی ہے، بیان کس کا ہے، ویڈیو کس کی ہے؟ عرفان شاہ کی۔ اور استفتاء میں جو سوال ذکر کیا گیا، پہلا سوال ہو بہو حرف بحرف وہی جو کہ بیان میں عرفان شاہ بیان کر رہا ہے، اب اس پہ بریلی شریف سے جواب دیا گیا۔ یہ پہلا سوال ہے۔ اب یہ تو کسی کو غلط فہمی نہیں رہی ہوگی کہ یہ سوال تو کچھ اور تھا
ویڈیو میں کچھ اور ہے. پہلے نمبر پہ تو میں نے ذکر کیا کہ استفتاء میں سوال نامے میں عرفان شاہ کا نام ذکر کیا گیا. نمبر 2 اس نے کہا تھا جی یہ عرفان شاہ کے متعلق یہ فتویٰ آیا ہی نہیں ہے, یہ تو ایک فرضی شخص کے بارے میں آیا ہے, سوال نامے میں تو نام ہی نہیں تھا, وہ آپ نے دیکھ لیا. اب دوسرا کہ یہ عرفان شاہ کے متعلق آیا ہے یا کہ نہیں, وہ چیز کہ جس شخص کی ویڈیو سے سوال لیا گیا وہ ویڈیو بھی آپ بھی دیکھ چکے ہیں اور یہ شخص بھی دیکھ چکا ہے. اب یہ ایک سوال کا جواب دیا گیا, سوال بھی آپ نے اپنی سکرین پہ دیکھا اور پھر عرفان شاہ کی زبان سے بھی آپ نے سنا. اب میں اس گستاخ صحابہ اور سکھر کی کنکڑچھی کو مخاطب کر کے کہتا ہوں ذرا آپ اپنی اس منکوہا کے نکاح کی خیر منائیں, اور جو تو قسم بڑے بمانگے دوڑ اٹھا رہا تھا, ارے عقل کے اندھے تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ استفتاء میں بھی اس کا نام موجود ہے عرفان شاہ کا, اور پھر جب جواب دیا جا رہا ہے تو وہ جواب کس سوال کا دیا جا رہا ہے کہ جو سوال بھی وہی ہے جو اس نے بولا ہے اور اسی کا جواب دیا گیا. تو اس لیے ناظرین کرام, انہوں نے جو مرکزی اہل سنت بریلی شریف کے متعلق اسی شخص نے, یعنی کل اس کی آنکھ کھلی ہے کہ جی اس میں نام مینشن نہیں ہے, یہ عرفان شاہ کے متعلق نہیں ہے. اس سے قبل اس نے اسی بریلی شریف سے آئے فتوے کو چیلنج کیا, جی میں چیلنج کرتا ہوں, اور آج یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ اس کے متعلق نہیں آیا. مگر ایک چیز اس نے اس میں یہ واضح کر دی کہ اس میں جو سوالات کیے گئے اور ان کے جو جوابات دیے گئے وہ سوال بھی ٹھیک ہیں اور جواب بھی ٹھیک ہیں. اگر اس کو جو سوالات کیے گئے ہیں ان سوالات پر کوئی اعتراض ہوتا یا جو جوابات دیے گئے پر کوئی اعتراض ہوتا تو یہ سب سے پہلے تو کہتا جی یہ سوال بھی ایسے نہیں ہے, ایسا تو عرفان شاہ نے بولے ہی نہیں ہے. یعنی عرفان شاہ کے ان 21 جو توبہ طلب امور ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی اس نے انکار نہیں کیا. تو مطلب کہ پتہ اس کو بھی ہے کہ عرفان شاہ نے جو بولا ہے وہ شرعی اعتبار سے اس پر گرفت ہوتی ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو جواب دیا گیا ہے اس جواب کو بھی چیلنج نہیں کیا, یہ فتویٰ اس کے متعلق نہیں آیا, یہ بغیر نام کی پوچھا گیا اور ایک فرضی شخص کے متعلق ایک جواب لیا گیا ہے, فتویٰ لیا گیا ہے, لہٰذا یہ اس کے متعلق نہیں آیا. یہ کہہ کر عوامی اہل سنت کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ناکام کوشش کی ہے. میں صرف اتنے کہوں گا چمن بیٹے ابھی انتظار کریں, ابھی آپ کو عوامی اہل سنت کی طرف سے جو فیڈ بیک ملے گا, جو رسپانس ملے گا اس کا آپ انتظار کریں. کب سے تم نے طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا تھا اور جو لغویات بکواسات کا بازار گرم کیا ہوا تھا, تب تو تمہاری زبانیں تھکتی نہیں تھی کہ یہ فتویٰ میں نے لگایا. وہ نین راجی کی چم چٹھی وہ کہتا تھا یہ فتویٰ میں نے لگایا ہے. اب فتویٰ لگایا تو برداشت بھی کرو نا. اب جب شرعی حکم لگا ہے یا تو چیلنج کرو کہ اس میں جو سوال ہے یہ سوال عرفان شاہ کے متعلق ہوا ہی نہیں ہے, مطلب یہ کہ اس نے یہ الفاظ بولے ہی نہیں ہے, اور پھر اس پر جو جواب دیا گیا یہ جواب معاذ اللہ غلط ہے. اتنا تو تمہارے اندر دم خم نہیں ہے, اور صرف جھوٹے پروپیگنڈے اور جو تم نے آڈیو لگائی حضور قبلہ مفتی محمد سلیم نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ کے حوالہ سے, اور انہوں نے جو فرمایا کہ جو مطبوع آپ نے مجھے بھیجا ہے یہ ہم نے نہیں بھیجا بلکہ اس کے آخر میں جو ہاتھ سے لکھا ہوا فتویٰ ہے وہ ہماری طرف سے کیا ہے. تو ارے بے وقوف عقل کے اندھے, جو مرکزی اہل سنت بریلی شریف سے فتویٰ آیا تھا ہاتھ سے لکھا ہوا, تو کیا تیرا وہ بڑا عرفان شاہ بھی اگر پڑھنے بیٹھ جاتا تو وہ بھی نہ پڑھ سکتا. تو یہ تو کسی نے تم پر احسان کیا کہ اس نے PDF میں کر کے تمہیں بھیجا اور تمہیں بھی ہوش آئی کہ اس میں لکھا کیا ہے. تو جو حضرت قبلہ مفتی محمد سلیم نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اہل سنت پہ دراز فرمائے, انہوں نے اس PDF جو کہ انہوں نے PDF میں کروا کے نہیں بھیجا تھا اس کا انکار کیا, نہ کہ ہم سے فتویٰ لیے نہیں گیا, اس کا انکار نہیں کیا ہوا. آخر میں جنہوں نے فرمایا کہ ہم سے جو فتویٰ لیا گیا وہ جو ہاتھ سے لکھا ہوا فتویٰ ہے وہ ہے, اور وہی ہاتھ سے لکھا ہوا فتویٰ اسی کو PDF میں کیا گیا ہے. اگر نظر کام کرے اور عقل کام کرے تو غور سے دیکھنا, پہلے سوالات ہیں پھر آگے جوابات ہیں, اور وہی استفتاء کا پہلا پیج میں نے ناظرین اہل سنت کے سامنے رکھا ہے, اپنے ناظرین کرام کے سامنے رکھا ہے کہ اس میں عرفان شاہ کا نام موجود ہے, پہلے صفحے پہ موجود ہے, اور پھر جب آگے بریلی شریف سے جو فتویٰ لکھا گیا تو اس استفتاء کے آخری صفحے سے, یعنی جہاں 21واں توبہ طلب امور ختم ہوا تو ساتھ ہی انہوں نے پھر متصل جواب لکھنا شروع کر دیا. اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلے استفتاء تحریراً بھیجا گیا, اس کے بعد جو بریلی شریف سے فتویٰ آیا ہے وہ صادر کیا گیا ہے. تو اس لیے ناظرین کرام اب اصل میں یہ بولے بھی ہو چکے ہیں, اندھے بھی ہو چکے ہیں. اب انہیں نہ کچھ نظر آ رہا ہے اور نہ انہیں کچھ سوچ رہا ہے کہ اب کرے تو کرے کیا, کس منہ سے عوامی اہل سنت کا سامنا کریں, کہاں جائیں, جہاں بھی جاتے ہیں آگے سے ہمیں جوتے پڑتے ہیں. تو ہم اس طرح کے پروپیگنڈے کریں,
اور پروپیگنڈے کرنے کے بعد کہیں کہ یہ جو فتویٰ عرفان شاہ کے متعلق نہیں آیا تھا، اس میں نام نہیں تھا، اس میں یہ نہیں تھا، اس میں وہ نہیں تھا، تو اب میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، اگر تیرے میں ہمت ہے وہی فتویٰ جو بریلی شریف سے آیا ہے بغیر پی ڈی ایف کے، اسی تحریر میں جس حالت میں وہ موجود ہے اسی کو پڑھ کے دکھا دے، تجھے دن کو تارے نظر آئیں گے۔ اور جاتے جاتے ایک اور چیز بھی میں آپ کے گوش گزار کر دوں، پہلے تو جو فتویٰ میں کہا گیا تھا کہ عرفان شاہ کے جو متبعین ہیں، معیدین ہیں، ان پر تجدید ایمان و نکاح لازم ہے، اس پر تو نے عمل نہیں کیا ہوگا، مگر اب کر لینا۔ اور اب تو نے خود ہی چونکہ قسمیں بھی اٹھائی ہیں 3 طلاقوں کی کہ نہ یہ عرفان شاہ کے متعلق آیا ہے اور نہ اس میں عرفان شاہ کا نام لیا گیا ہے، اور میں نے دونوں ثابت کیا ہے کہ عرفان شاہ کا نام بھی استفتاء میں موجود ہے، اور پھر عرفان شاہ کی ہی زبان سے جو سوالات انہوں نے حرف بحرف لکھے اور ان سوالات پر جوابات دیے گئے، حکم لگایا گیا، تو لہٰذا اب تجدید ایمان و نکاح کر لیں، اسی میں بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے تکفیری ٹولے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اور شریعت کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احقاق حق ابطال باطل کے لیے ہر وقت ہمہ تن کوشاں رہنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔